مرجان کی پیدائش کے 1 سال بعد ہی خدا نے یعقوب خان کو ایک بیٹا عطا کیا، جس کی خوشی میں وہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے بچے کا نام دلاور رکھا اور اپنی ساری محبت اور توجہ اسی پر مرکوز رکھتا، لیکن یہ خوشی اس بچے کے تھوڑا بڑے ہوتے ہی ماند پڑ گئی۔ جب ایک دن دلاور کھیلتے ہوئے بے ہوش ہو گیا اور اسے ہسپتال لے جانے پر پتہ چلا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے، جس کی وجہ سے وہ مشقت والا کام نہیں کر سکتا، ورنہ وہ زندہ نہیں رہے گا۔ اسی دن یعقوب کا اپنے بیٹے کو اپنے جیسا سفاک بنانے کا ہر خواب چکنا چور ہوا تھا، اور جو بے رخی وہ مرجان کو دکھاتا تھا، دلاور بھی باپ کی اسی بے رخی کا شکار ہونے لگا۔ دلاور 2 سال کا ہوا تو خدا نے پھر سے یعقوب کو اولاد کی امید دی۔ اب وہ بس امید ہی کر سکتا تھا کہ اسے ایک تندرست بیٹا نصیب ہو، لیکن تیسری اولاد کو بیٹی کے روپ میں دیکھ کر یعقوب خان ہار گیا تھا۔ شاید اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اس کا جانشین بن سکے۔ یعقوب اس بات پر افسردہ تھا اور اپنا سارا غصہ وہ الماس پر نکال چکا تھا، جو ڈری سہمی 5 سالہ مرجان اور 4 سالہ دلاور کو سینے سے لگائے بس آنسو بہاتی جا رہی تھی، جبکہ چند دن پہلے پیدا ہوئی چھوٹی سی گل اپنے باپ کی نفرت سے بے خبر سو رہی تھی۔ الماس کا دل اپنے الفاظ سے چھلنی کر کے وہ غصے کے عالم میں اپنے باقی آدمیوں کے درمیان آیا۔ کیا ہوا سردار، اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اس کے سب سے خاص دوست نے پوچھا۔ غصہ نہ کروں تو کیا کروں مڑا، 3 بچے دیے اس عورت نے مجھے، جس میں سے 2 تو بیٹیاں ہیں، اور جو بیٹا دیا وہ بھی بیکار۔ مجھے کچھ ہو گیا تو کون سنبھالے گا یہ سارے معاملات؟ یعقوب نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، جانتا ہے تم نفرت ہے مجھے اس ملک سے، اس قوم سے، یہاں کی فوج سے، حکومت، یہاں کے ہر باشندے سے، اور چاہتا ہوں کہ یہ سب ہماری وجہ سے کبھی سکون میں نہ رہیں، لیکن مجھے میری جیسی اولاد ہی نہیں ملی جو میرا ساتھ نبھا سکے۔ یعقوب نے ہاتھ غصے سے اس چارپائی پر مار کر کہا جس پر وہ بیٹھا تھا، بس اتنی سی بات، اور تمہارے اس بیٹے کا کیا جو چاہے تمہارا خون نہیں، لیکن زندہ صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ یعقوب کی اس بات پر آنکھوں میں حیرت اتری تھی تو اس کے دوست نے 20 سالہ ویرا کی جانب اشارہ کیا، جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا، طاقت اور دہشت کی مثال لگتا تھا۔ سینہ پر ہاتھ باندھے مردہ آنکھوں سے 2 لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا، جو ہاتھ میں بندوقیں پکڑے نشانہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک بار بھی ان کا نشانہ دور پڑی بوتل کو نہیں لگا تھا۔ اپنے ماں باپ کا انتقام لینے کے بعد اس نے کچھ نہیں کیا، بس ایک زندہ لاش ہے وہ، جس کے چہرے پر غم، غصہ، خوشی جیسا کوئی جذبہ نہیں دیکھا۔ وہ ایک کوڑا کاغذ ہے سردار، جس پر جو لکھ دو گے وہ ہمیشہ کے لیے اس پر چھپ جائے گا۔ اب کی بار یعقوب کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ویرا تمہاری وہ اولاد ہو سکتا ہے یعقوب جو تمہیں چاہیے، اپنے نام جیسی دہشت ہو سکتا ہے وہ۔ تم اس کے غم اور غصے کا فائدہ اٹھا کر اس میں بس نفرت بھر دو، پھر دیکھنا اس نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا وہ۔ اس بات پر یعقوب نے پھر سے ویرا کی جانب دیکھا، جو اب ایک لڑکے کے ہاتھ سے بندوق اپنے ہاتھ میں پکڑ چکا تھا، اور پھر اس نے نشانہ بنایا اور گولی چلا دی، جو عین بوتل کے وسط میں لگی۔ یہ دیکھ کر یعقوب کی آنکھوں میں ایک چمک اور ہونٹوں پر مسکان آئی۔ اس کا دوست ٹھیک کہہ رہا تھا، ویرا ہی اس کی وہ اولاد ہو سکتا ہے جس کا خواب یعقوب نے دیکھا تھا۔ وہ سچ میں ایک کوڑا کاغذ ہی تھا، جسے یعقوب اپنے انداز میں ڈھال کر صرف ایک دہشت بنانا چاہتا تھا، ایک ایسا آدمی جسے نفرت کے سوا کچھ کرنا ہی نہ آتا ہو۔ سردار، آپ کے حکم کے مطابق ہم اس فوجی کو پکڑ لائے ہیں، جس نے پچھلے دنوں ہمارے مجاہد کو شہید کیا تھا۔ ایک آدمی نے آ کر یعقوب کو بتایا تو اس کی آنکھوں میں وحشت اتری تھی۔ اب اس فوج کو اندازہ ہوگا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ جیسے ہاں اس نے ہمارے مجاہد کی جان لی، اب ہم اس کی لاش اس کے گھر والوں تک پہنچائیں گے۔ یعقوب کی بات پر پاس بیٹھے آدمیوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ تم دونوں چلو، میں آتا ہوں۔ وہ دونوں فرد وہاں سے چلے گئے اور یعقوب ویرا کے پاس آیا، جو یکے بعد دیگرے سامنے پڑی بوتلوں کو بغیر چونکہ اپنی گولی کا نشانہ بنا رہا تھا۔ یعقوب اس کے اعلیٰ نشانے پر رشک کیے بغیر نہ رسکا۔ ویرا میرے شیر، یعقوب نے ویرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ویرا نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے بوتل کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ جانتے ہو، پچھلے دنوں فوج کے ایک کیپٹن نے ہمارے مجاہد کو شہید کیا اور اس بات پر کتنے ہی تمغے اور تعریف حاصل کی۔ حالانکہ ہمارا وہ مجاہد کیا کرنے کیا تھا؟ اس ملک میں رہنے والے کافروں کو ان کے گرجے سمیت نیست و نابود کرنے۔ یعقوب نے گہرا سانس لیا، لیکن دیکھ، خود کو انصاف کے حامی کہنے والے یہ لوگ کافروں کو پناہ دے کر اپنے مسلمان بھائی کی جان لینا پسند کرتے ہیں۔ یعقوب نے ویرا کی جانب دیکھا، جو ابھی بھی اپنے دھیان میں مگن نشانہ لگانے میں مصروف تھا۔ تمہیں نہیں لگتا ایسے لوگ سزا کے حقدار ہیں جو صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں کر سکتے؟
ایسے لوگ جو گناہ گار کو بچاتے ہیں اور اس گناہ گار کو انجام تک پہنچانے کی چاہ رکھنے والے کی جان لے لیتے ہیں۔ گولے چلنے کی آواز فضا میں گونجی اور ساتھ ہی بوتل چلاکے سے ٹوٹ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تو اپنی زندگی میں مقصد پیدا کرو۔ ویرا ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤ جو راہ سے بھٹکے ہیں، جنہیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں۔ اب کی بار ویرا نے ہاتھ میں پکڑی بندوق سے دھیان ہٹا کر یعقوب کو دیکھا تھا۔ اپنے بابا کے لیے ویرا، جنہیں انصاف پر چلنے کی یہ سزا ملی کہ ان کے سامنے ان کی بیوی بچوں کو مار دیا۔ ویرا کی پکڑ اپنی بندوق کے گرد مضبوط ہوئی تھی۔ ان کی روح کو سکون تبھی ملے گا ویرا جب وہ اپنے بیٹے کو صحیح راہ پر چلتے دیکھیں گے، کرپٹ نظام اور کافروں کے تلوے چاٹنے والے اس گھٹیا حکومت اور فوج کے خلاف لڑتا ہوا دیکھیں گے۔ یعقوب نے ویرا کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا۔ ویرا کے ساتھ ہوئے ظلم کا فائدہ اٹھا کر اس کے اندر نفرت کا بیج بو رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ یعقوب نے ویرا کو اپنے ساتھ لیا اور اس جگہ لے آیا جہاں اس کے آدمیوں نے آرمی یونیفارم میں ملبوس ایک سپاہی کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ سپاہی سہمی نگاہوں سے ہر ایک کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بندے نے کیمرہ آن کیا اور چہرے پر نقاب پہن کر اس سپاہی کے پاس پیچھے آیا اور اس کا چہرہ بالوں سے پکڑ کر اونچا کر دیا۔ دیکھ لو فوجیو، ہمارے ساتھی کی جان لینے کا انجام یاد رکھنا، ہم لوگ چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں۔ ہماری ایک لاش کے بدلے تمہارے 100 فوجی مارنے کی طاقت رکھتے ہیں ہم۔ اتنا کہہ کر اس نقاب پوش نے یعقوب کو دیکھا جس نے ویرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بتا دو ان لوگوں کو ویرا ہم سے بھیڑنے کا انجام۔ ویرا نے اس بات پر ایک نظر اس سپاہی کو دیکھا جو بمشکل 24 سے 25 سال کا تھا اور نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویرا کو اس آدمی میں اپنا آپ نظر آیا تھا، ایسے ہی تو وہ بھی سہم کر اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جب اس نے اس کا گلا کاٹا تھا۔ اس کی مدد کے لیے بھی تو کوئی نہیں آیا تھا، اس پر بھی تو کسی نے رحم نہیں کھایا تھا، تو وہ کیوں رحم کھائے؟ ہاں، اس کی محبت اور رحم اس کے ماں باپ کے ساتھ ختم ہو گئے تھے۔ یہ سب جذبے عبداللہ کے ساتھ مر گئے تھے۔ اب وہ عبداللہ نہیں تھا، وہ ویرا تھا۔ یعقوب کے دل میں ڈالی گئی پھانس نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ ویرا نے بندوق اٹھا کر اس سپاہی کے ماتھے کا نشانہ لیا۔ ایک بار اس کے ضمیر نے اسے پکارا تھا، اسے بتایا تھا کہ وہ غلط ہے، لیکن خود پر ہوئے ظلم اور یعقوب کی دل میں ڈالی گئی نفرت نے ضمیر کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ ویرا نے اپنی آنکھیں بند کی اور گولی چلا دی جو سیدھا اس لڑکے کے سر کے آر پار ہوئی اور اس کی لاش زمین بوس ہوتے دیکھ ہاتھ میں پکڑی بندوق ویرا کے ہاتھ سے چھوٹی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کا ضمیر اسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اس نے غلط کیا تھا، اس نے گناہ کیا تھا، لیکن اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا، یہ کہہ کر کہ وہ کیوں رحم کھائے جب اس پر رحم نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں، اب وہ کسی پر رحم کھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا یہ دنیا مظلوموں کی نہیں ہے، اس لیے اب وہ بھی بس ظالم بنے گا، اپنے نام جیسا ویرا بنے گا۔ وقت ریت کی مانند آگے گیا، دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ دنیا جہاں سے بے خبر 15 سالہ مرجان گلابی ہونٹ دانتوں میں دبائے بت بنی پھول پر بیٹھی تتلی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دوپٹہ تیز ہوا کے باعث سر سے اتر کر کندھے پر جھول رہا تھا اور ریشمی بالوں کی لٹیں تیز ہوا کے باعث چوٹی سے نکل کر سرخ و سفید چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک موم سی گڑیا لگ رہی تھی جو سنہری آنکھوں میں شرارت لیے پھول پر بیٹھی رنگ برنگی تتلی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر تتلی کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور جلدی سے اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا۔ قید میں آتے ہی تتلی پھڑپھڑانے لگی اور اس کے پروں سے ہونے والی گدگدی پر مرجان کھلکھلا کر ہنس دی، لیکن اسے چھوڑا نہیں اور جلدی سے اپنے گھر کی جانب بھاگ گئی۔ اماں دیکھو میں نے کتنا پیارا تتلی پکڑا ہے، مرجان نے خوشی سے چہکتے ہوئے اردو میں کہا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس کی ماں کو تو اردو آتی ہی نہیں، اس لیے فوراً اپنی بات پشتو میں دہرا دی۔ اپنے بہن بھائیوں میں بس دلاور اور مرجان کو ہی اردو آتی تھی۔ لڑکوں کو اردو سکھائی جاتی تھی اور مرجان نے دلاور سے باتیں کرتے ہوئے ہی سیکھ لی تھی۔ پاگل لڑکی، کہاں تھی تم؟ الماس نے غصے سے اس کی چوٹی سے باہر آتے بالوں اور دوپٹے سے بے نیاز وجود کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بادل ہو رہے تھے اماں اور اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے میں پھولوں کے پاس گیا تھا اور دیکھو مجھے کیا ملا۔ مرجان نے اپنے بند ہاتھ الماس کے سامنے کیے جنہیں اس نے بڑی احتیاط سے ذرا کھلا رکھتے ہوئے چھوٹا سا پنجرا بنایا ہوا تھا۔ تمہارے بابا کو پتہ چلا نا کہ دوپٹے کے بغیر دندناتا پھر رہا ہے تو تم چمڑی ادھیڑ دیں گے تمہارا، الماس نے اسے ڈراتے ہوئے کہا، لیکن مرجان بس مسکرا دی۔ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو صبح صبح کام پر شہر چلے گئے تھے، مجھے پتہ ہے اب کل آئیں گے اور پھر ان سے ڈر ڈر کے جینا ہے، ابھی تو کھل کے جینے دو، مرجان نے منہ بنا کر کہا اور اپنے ہاتھوں کو چوما جن میں تتلی قید تھی۔ مرجان نہیں چاہتی تھی وہ ہاتھ کھولے اور وہ تتلی اڑ جائے۔ اچھا چھوڑو نا، یہ دیکھو میں کیا لائی، مرجان نے مسکرا کر کہا اور آہستہ سے اپنے ہاتھ کھولے، لیکن ہاتھ کھولتے ہی اس کی مسکان غائب ہوئی تھی۔
کیونکہ اس تتلی کا رنگ مرجان کے سفید ہاتھوں پر لگا تھا اور خود بے جان سی اس کے ہاتھوں پر گری ہوئی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ مرجان نے گھبرا کر پوچھا تو الماس نے گہرا سانس لیا۔ وہ مر گیا مرجان، تتلی بہت نازک ہوتا ہے، اسے پکڑیں تو مر جاتا ہے۔ الماس کی بات اسے پتھر کھا کر گئی تھی۔ دو آنسو مرجان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کی ہتھیلیوں پر گرے تھے۔ میں نے اسے مار دیا اماں، اتنا کہہ کر مرجان سے سسک کر رونے لگی اور الماس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کی دونوں بیٹیاں ہی بہت معصوم اور نازک سے دل کی مالک تھیں۔ اس جنت نما جہنم میں رہتے ہوئے بھی وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ کس دنیا کا حصہ ہیں۔ ان کے قبیلے میں مرد عورتوں کو اپنے معاملات سے دور رکھتے تھے۔ ان کے مطابق عورتیں ضرورت کے سامان سے زیادہ کچھ نہیں تھیں۔ مرجان اور گل دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ کن جانوروں کا حصہ ہیں، لیکن الباس یہ بات جانتی تھی کہ یہ کوئی گاؤں عام گاؤں نہیں تھا، نہ ہی ان کے آدمی کوئی عام آدمی تھے، بلکہ وہ سب دہشت گرد تھے۔ یہ تب سے تھا جب یعقوب خان اس گاؤں میں آیا تھا اور الماس کے باپ سے اسے خرید کر آہستہ آہستہ پورے گاؤں پر حکومت قائم کر کیا اور سب آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور جو اس کے ساتھ نہیں ملا اس سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ الماس چاہ کر بھی یہ بات اپنی بیٹیوں کو بتا نہیں پائی تھی، جبکہ دلاور اس بات سے آگاہ تھا اور اپنا دل کمزور ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کی نظر میں کچھ نہ تھا۔ اس کا سب سے بڑا غم تھا الماس کا بس چلتا تو اپنے تینوں بچوں کو یہاں سے دور لے جاتی، لیکن یہ ناممکن تھا اور ایسے کوشش کر کے وہ اپنی اور اپنے بچوں کی موت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ الماس نے بے بسی سے مرجان کو دیکھا جو اب سسک سسک کر رو رہی تھی۔ رو مت مرجان، کچھ نہیں ہوتا، تم نے جان بوجھ کر تو نہیں مارا نا اسے؟ الماس نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن مرجان کے آنسوؤں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ کتنا درد ہوا ہوگا اسے، میرے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی اور میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے اماں۔ مرجان نے روتے ہوئے کہا تو الماس اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے تتلی پکڑ کر باہر پھینکتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ تمہیں نہیں پتہ نا، تم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں گے اللہ۔ اب انہوں نے مرجان کی کمر سے ہلا کر اسے دلاسا دیا، چلو اب رونا چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ۔ الماس مرجان کا ہاتھ پکڑ کر چھوٹے سے گھر کے باورچی خانے میں لے گئی۔ میں نے سالن بنا دیا ہے، 2 روٹیاں بناؤ اور ویرا کا دیا، شام ہونے والی ہے۔ پھر دلاور کے سینے میں درد ہو رہا ہے، اس لیے وہ نہیں جا پائے گا، اور گل کو تو پتہ ہے نا، ویرا کے سائے سے بھی ڈرتی ہے۔ الماس کی بات پر مرجان کی آنکھوں میں آنسو ہی اٹک گئے اور اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں دے کے آؤں ان کو کھانا؟ مرجان نے ایک بار پھر حیرت سے پوچھا۔ ہاں نا، دلاور سے تو چلا بھی نہیں جا رہا، اگر تم نہیں جانا چاہتا تو میں کسی کو نہیں نہیں میں دے آؤں گی، سالن بھی گرم کر کے اچھے سے کھانا دے کر آؤں گی۔ مرجان نے فوراً کہا تو الماس مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ اسے دلاور کا خیال رکھنا تھا جس کی طبیعت صبح سے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ مرجان نے ہاتھ دھو کر جلدی سے روٹی بنائی، لیکن وہ اسے پسند نہیں آئی۔ آخر کار 2 روٹیاں برباد کرنے کے بعد وہ گول سی روٹی بنا چکی تھی، جسے اس نے مسکراتے ہوئے رومال میں لپیٹا اور ایک پیالی میں گوبھی گوشت کا سالن گرم کرنے کے بعد ڈالا، اور اس پیالی کو سلیقے سے رومال پر رکھ کر وہ جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور پیارا سا سبز رنگ کا دوپٹہ نکال کر سر پر لیا۔ کہاں جا رہی ہو باجی؟ گل نے حیرت سے اس کے چہرے پر آنے والے رنگوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو اسے کتنا ہی حسین بنا رہے تھے۔ وہ میں ویرا لالا کو کھانا دینے۔ مرجان نے ایک نظر چھوٹے سے آئینے میں خود کو دیکھا اور جلدی سے باورچی خانے میں واپس آ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے۔ کھانا پکڑ کر وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلی اور مسکرا کر آسمان کو دیکھا، جہاں کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا جنت نما قراقرم کی اس چھوٹی سی وادی کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ ان کا گاؤں پہاڑوں کے دامن میں چھپی ہوئی چھوٹی سی وادی میں تھا، جس کے ارد گرد سرسبز پہاڑ تھے اور ایک جھیل بھر جو جھرنے کی صورت میں پہاڑوں کے درمیان سے نکلتی تھی۔ مرجان کو وہ گاؤں بہت پسند تھا، جو گرمیوں میں سرسبز ہوتا تو سردیوں میں وہاں برف باری ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے حسرت سے اس راستے کو دیکھا جو گاؤں سے باہر جاتا تھا۔ نہ جانے گاؤں سے باہر کی دنیا کیسی تھی؟ خیر جیسی بھی ہو، مرجان کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئی تھی اور نہ ہی ان لوگوں کو وہاں سے جانے کی اجازت تھی۔ مرجان نے مسکرا کر ایک پہاڑ پر موجود چھوٹے سے گھر کو دیکھا جو کہ ویرا کا تھا۔ ویرا کی ہی طرح اس کا گھر بھی پورے گاؤں سے الگ تھا۔ ہر کوئی ویرا سے ڈرتا تھا، لیکن مرجان نہیں۔ اس کی وہ خاموشی اور سنجیدگی مرجان کو بہت پسند تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ یوں ہی خاموش سا اس کے پاس سامنے بیٹھا رہے اور مرجان اسے دیکھتی جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی
کہ وہ اس کے بارے میں ایسا کیوں محسوس کرتی تھی، لیکن اس نے اپنی سہیلی سے پوچھا تھا کہ کسی کے بارے میں ایسا لگے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تمہیں اس سے محبت ہے۔ اپنی سہیلی کا جواب یاد کر کے مرجان پھر سے شرمائی تھی۔ اگر ابا کو پتہ چلا نا کہ کتنی غلط باتیں سوچتی ہوں تو جان نکال دیں گے میری۔ مرجان نے خود کلامی کی اور اپنے دل پر قابو رکھتی تیزی سے ویرا کے گھر کی جانب چل دی۔ اچانک ہی ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی تو مرجان نے پریشانی کے عالم میں ہاتھ میں پکڑے کھانے کو دیکھا، پھر ہلکا سا جھک کر کھانے کو بارش سے بچاتی بھاگتے ہوئے اپنی منزل تک جانے لگی۔ ویرا کے گھر تک پہنچتے وہ خود تو بھیگ گئی تھی، لیکن کھانے پر اس نے ایک پانی کا قطرہ بھی گرنے نہیں دیا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور جس تک حد تک ہو سکتا تھا اپنا گیلا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ دروازہ کھلنے پر کالے رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس ویرا باہر آیا اور مرجان کو وہاں دیکھ کر اس کے ماتھے پر دو بل آئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کے لیے آگو لوبی لایا تھا۔ مرجان نے کھانا اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ آلو گوبھی؟ مرجان نے فوراً درستی کرتے ہوئے شرمیلے سے مسکان کے ساتھ کہا۔ وہ ویرا کے ساتھ اردو میں ہی بات کرتی تھی کیونکہ ویرا کو اردو پسند تھی اور وہ زیادہ تر اردو ہی بولتا تھا۔ ویرا نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھانا لے لیا، تبھی اس کی نگاہ مرجان کے سردی سے کپکپاتے ہاتھوں سے ہوتے اس کے گیلے کپڑوں پڑی۔ سردی کی شروعات ہونے والی تھی جس کی وجہ سے بارش بہت ٹھنڈی تھی، اور بارش بھی تو موسلا دھار ہو رہی تھی۔ اندر آؤ اور آگ جلا کر بیٹھ جاؤ۔ ویرا سنجیدگی سے حکم دیتا گھر میں داخل ہو گیا تو مرجان بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ ویرا نے آتش دان میں آگ جلائی تو مرجان اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں بارش کب بند ہوگی اب، اور اگر نہ گئی اور اگر نہ ہوئی تو گھر کیسے جاؤں گی؟ مرجان نے پریشانی سے کہا، لیکن ویرا نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ کیسا بنا ہے؟ سالن اماں نے بنایا ہے، لیکن روٹی میں نے خود بنایا۔ اگر چاہتی ہو اس بارش میں گھر سے نہ نکال دوں تو بواز نہ آئے تمہاری۔ ویرا نے سختی سے کہا تو مرجان اس کا حکم مانتی فوراً خاموش ہو گئی۔ ویرا کھانا کھانے لگا اور یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ مرجان اچانک اس کی نظر ایک تتلی پر پڑی جو شاید بھٹکتے ہوئے گھر میں آ گئی تھی اور اب باہر نکلنے کی کوشش میں بار بار کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مرجان کو وہ تتلی یاد آئی جو اس کی وجہ سے مر گئی تھی۔ اسے یاد کرتے ہی مرجان پھر سے رونے لگی۔ سوں سوں کی آواز پر ویرا کے ماتھے پر شکن آئی اور اس نے گھور کر مرجان کو دیکھا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ ویرا نے سختی سے پوچھا۔ میں نے آج ایک تتلی پکڑا تھا تو ویرا نے الجھن سے پوچھا۔ اگر وہ یعقوب کی بیٹی نہ ہوتی تو کب کا اسے گھر سے بارش میں ہی نکال چکا ہوتا، تو وہ مر گیا میرے ہاتھوں۔ مرجان نے روتے ہوئے بازو سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ ویرا نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو ایک تتلی کی وجہ سے رو رہی تھی۔ یہاں انسان مر جایا کرتے ہیں اور کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور تم تتلی کے مرنے پر رو رہی ہو؟ ویرا کا انداز بہت زیادہ شفاف تھا۔ وہ ویسے مرتا تو نہیں روتی، وہ میری وجہ سے مرا، نہ میں اسے پکڑتی نہ وہ مرتا۔ مرجان کے انداز میں بلا کی معصومیت تھی اور ویرا بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں وہ کسی کی جان لینے پر خود کو پچھتانے نہیں دیتا تھا، اور کہاں وہ لڑکی ایک تتلی کا شوق منا رہی تھی۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر ویرا نے اپنا دھیان مرجان سے ہٹایا اور اٹھ کر دروازے تک آیا۔ کیسے ہو میرے شیر؟ ویرا کا دروازہ کھولتے ہی یعقوب خان اس کے گلے لگ کر کہا، جبکہ اپنے باپ کی آواز پر اندر بیٹھی مرجان کا خون تک سوکھ گیا تھا۔ ویرا نے بس اس بات میں سر ہلایا اور یعقوب کے ساتھ دو انجان آدمیوں کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ویرا کے سوال پر یعقوب نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کال ہے اور یہ راگا۔ یعقوب کے اشارہ کرنے پر پہلے ویرا نے اس سانولی سی رنگت اور لمبے بالوں والے آدمی کو دیکھا، پھر اس کی نظر مغرور نقوش والے اس خوش شکل آدمی پر پڑی جس کا نام راگا تھا۔ جس کام کے لیے شہر گیا تھا اس میں غلطی ہو گئی اور میں فوج کے ہاتھ لگتے لگتے بچا۔ اگر یہ دونوں میری مدد نہ کرتے تو… یعقوب خان نے گہرا سانس لیا۔ خیر ان دونوں کا بھی کام وہی ہے جو ہمارا ہے۔ اب یہ دونوں ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بھائیوں کی طرح کام کریں گے۔ یعقوب کی بات پر ویرا نے تیکھی نظروں سے راگا کو دیکھا۔ ہم ان پر بھروسہ کیوں کریں؟ یہ فوج کے جاسوس بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس بات پر راگا کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ آئی اور وہ ویرا کے قریب آیا۔ جب میرے ہاتھوں سے ایک ایک فوجی مرتا دیکھے گا نہ مارا تو خود ہی یقین کر لے گا، اور اگر پھر بھی نہیں کرے گا تو مجھے فرق نہیں پڑتا لالی کی جان۔ راگا کا لہجہ اور انداز پختون ہونے کے ساتھ ساتھ شفاق اور شرارتی سا تھا۔ ویرا جب میں نے ان پر بھروسہ کیا ہے تو کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ تمہیں لگتا ہے میں غلط فیصلہ کر سکتا ہوں؟ یعقوب کی بات پر ویرا نے گہرا سانس لے کر کندھے اچکا دیے۔ ہمیں اندر نہیں بلاؤ گے؟ بارش ہونے کی وجہ سے سردی ہو گئی ہے
याकूब ने अपने बाजू सहलाकर कहा तो वीरा ने एक नज़र बाहर देखा। बारिश सच में रुक चुकी थी। वीरा ने दरवाजे से हटकर इन्हें अंदर आने का इशारा किया। काल और रागा इस कमरे की जानिब चल दिए और याकूब वीरा के साथ अंदर जाने लगा। अरे वाह, आपके वीरा के तो रंगीले शौक लगते हैं, काफ़ी हसीन शौक, काल ने मरजान को देखते हुए कहा, जो सहम कर कमरे के कोने में जा चुकी थी। वीरा ने इसकी बात का मतलब और इसकी नज़रों में सताइश देखी तो अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया। हमारे कबीले की औरतों पर निगाह रखने वालों की आंखें निकाल लिया करते हैं हम। बेहतर होगा काबू में रखो अपनी नज़रों को। वीरा बोलने से ज़्यादा गुर्राया था। इसकी गुस्से से आवाज़ पर याकूब खान कमरे में आए और मरजान को वहाँ देखकर इनके माथे पर बल आए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो मरजान खान? मरजान इस सवाल पर खौफ से उछल पड़ी थी। वो मैं खाना देने आया था, मरजान ने सहम कर बताया। क्यों, दिलावर मर गया है क्या? याकूब के गुस्से पर मरजान खौफ से उछल पड़ी। वो मैं खाना देने आया था। वो लाला के सीने में दर्द हो रहा था। याकूब ने इस बात पर गहरा सांस लिया। दफ़ा हो जाओ घर, तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो घर आकर पूछता हूँ। मरजान फ़ौरन वहाँ से चली गई और याकूब ने इन सब की जानिब देखा। ये मेरा बेटी है मरजान। रागा ने इस बात पर हाँ में सर हिला दिया, जबकि काल इस रास्ते को ही देख रहा था जहाँ से मरजान गई थी, लेकिन इतना तो वो समझ चुका था कि वो लड़की इनके सरदार की बेटी थी। इस पर हाथ डालना मौत को मुंह लगाने के मुतरादिफ था। वक्त गुजरने के साथ साथ रागा और काल को लेकर मीरा का हर वसवसा ख़त्म हो गया था। दोनों भी इसी की तरह सफाक थे और भरोसे के काबिल थे, क्योंकि इनका भी वही मकसद था जो वीरा और याकूब खान का था, इस निज़ाम और फ़ौज की तबाही। काल और रागा को यहाँ 1 साल हो गया था। वीरा का सबसे अच्छा साथ रागा से बना था, जो वीरा से भी ज़्यादा सफाक साबित होता था और वीरा को सबसे अच्छी तरह समझ चुका था। आने वाले 1 साल में वो तीनों याकूब खान की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे, रागा, वीरा और काल। याकूब इन्हें अपना सरमाया समझता था और इसने फैसला कर लिया था इसका कुछ हो जाने पर इन तीनों में से ही कोई अगला सरदार बनेगा। याकूब खान रागा के साथ शहर किसी से मिलने गए थे, जब काल और वीरा दोनों गांव में ही रहे थे। इनके गांव में भी हिफाजत के लिए किसी का होना ज़रूरी था। शाम होने वाली थी और वीरा हिफाजती इक़दाम पर नज़र डालता अपने घर वापस जा रहा था, जब इसकी नज़र दूर दरख्तों में नज़र आते एक रंग बिरंगी आंचल पर पड़ी। इसके माथे पर बल आई, क्योंकि गांव की किसी औरत को गांव से इतनी दूर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो वो कौन हो सकती है? वीरा इस जानिब चल दिया, जहाँ पहाड़ की एक जानिब घने दरख्त थे जो घने जंगल से फैलते हुए यहाँ तक आ जाते थे। वीरा इस शख्स को पकड़कर सजा देने का इरादा रखता था जिसने इनके गांव तक आने की जुर्रत की थी, लेकिन करीब होने पर जब इसकी निगाह इस नाजुक वजूद पर पड़ी तो वो अपनी जगह जम सा गया। वो लड़की कोई और नहीं मरजान थी, जो दुनिया जहाँ से बेनियाज अपने दुपट्टा हाथों में पकड़े लहराते हुए घूम रही थी, जबकि शाम होते ही निकलने वाले जुगनू इसके गिर्द घूम रहे थे, जैसे इसकी खुशी का हिस्सा बनना चाह रहे हों। कमर तक आते भूरे बालों चोटी से इसके घूमने की वजह से लहरा रही थी और अपनी मस्ती में इतनी मगन थी कि इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वीरा कब से वहाँ खड़ा इसे घूरता रहा था। मरजान, वीरा की सख्त आवाज़ पर मरजान फ़ौरन रुके, लेकिन फिर इसकी आवाज़ को वहम समझती हंसती थी। वो यहाँ कैसे आ सकता है? यहाँ तो किसी को आने की इजाज़त नहीं, मरजान ने कहा और खिलखिलाकर हंसते हुए घूमने लगी। घूमते हुए इसका पैर लड़खड़ाया और वो किसी के चौड़े सीने से जा टकराई। मरजान सुनहरी आंखें हैरत से फैल गईं। एक तो पहले ही वो इसको ख्वाबों में नजर आकर सताता था, अब क्या दिन को भी नजर आया करेगा? लाले की जान, ख्वाब खुली आंखों से भी आते हैं क्या? मरजान ने वीरा की सी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, लेकिन फिर आंखों में गुस्सा और इसके माथे पर बल आते देख वो उछल कर वीरा से दूर हुई। वो वीरा को कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि वो सच में वहाँ था। वो वीरा, लाला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानती हो ना यहाँ आने की इजाज़त किसी को नहीं। मरजान बेचैनी से अपने हाथ मसलने लगी। अब क्या बताती कि अपने बाप के शहर जाने की खुशी में पल भर की आज़ादी को जीने यहाँ आ गई थी। वो मैं तितली पकड़ने आया था यहाँ। वीरा ने आंखें मूंद कर गहरा सांस लिया। वापस चलो फ़ौरन, और आइंदा यहाँ गलती से भी मत आना, वरना सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। मरजान ने इस बात पे सर हिलाया और वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी इसे एहसास हुआ जैसे इसका पैर किसी ने जकड़ा हो। मरजान ने अपने पाँव की जानिब देखा तो सांस सीने में ही अटक गया और चीख के साथ वीरा के सीने से लिपट गई। इसकी हरकत पर वीरा हैरान रह गया। ये क्या हरकत? सांप, मेरे पैर पर सांप है, मरजान ने रोते हुए कहा और वीरा की कमीज़ को अपनी मुट्ठियों में भींच कर इसके सीने में चेहरा छुपाते हुए रोने लगी। वीरा ने गहरा सांस लेकर इसे खुद से दूर किया और इसके सामने घुटनों के बल बैठकर इस सांप को देखने लगा जो उसकी टांग से लिपट रहा था।
ویرا نے ہاتھ بڑھا کر سانپ کو اس کے سر سے جکڑ لیا تاکہ وہ مرجان کو ڈس نہ لے، اور پھر اسے کھینچ کر مرجان سے دور کرتے ہوئے سائڈ پر پھینک دیا۔ ویرا نے کھڑے ہوتے مرجان کو دیکھا جو ابھی بھی آنکھیں بوند کر رو رہی تھی۔ امید ہے اتنی نصیحت کافی ہوگی، آئندہ سے یہاں نہیں آؤگی۔ اتنا کہہ کر ویرا وہاں سے جانے لگا تو مرجان بھی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ گاؤں پہنچے تو ایک آدمی پریشانی کے عالم میں ان کے پاس آیا۔ ویرا کہاں تھے تم؟ میں جب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس آدمی نے پریشانی سے پشتو میں کہا۔ کیا ہوا؟ ویرا نے اس کو پریشانی میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سردار اور راگا پر فوج نے حملہ کیا ہے۔ سردار کو گولی لگی، راگا جیسے تیسے انہیں بچا کر لے آیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے اور تمہیں بلا رہے ہیں۔ آدمی نے اپنی بات سے مرجان اور دلاور کو بھم